کیا فرق پڑ جائے گا جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن میں اگر یہ نظام ہو؟ عنوان ہے وہ ہے اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی بھی بنائیں گے، غیر اسلامی قوانین ختم ہوں گے. صدارتی نظام کے بارے میں کیا سوچ اور رائے ہے؟ کہ اس منشور میں بھی کہ یہ جو 62-63 ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ کوالٹی والے ہوں، دیانتدار ہوں، سچے ہوں، بہترین ہوں. رچرڈ ڈکسن نے اس وقت کہا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے. یہ پولیٹیکل اسلام کا لفظ انہوں نے. پھر اسی وقت سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب دی کلیش آف سیولائزیشن. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی کے نائب امیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ہماری گفتگو جاری ہے. آپ کا یہ جماعت کا منشور ہمارے پاس ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ دکھا بھی دوں، ہم اسکرین پہ شو کر دیں گے. تو بتائیے کہ اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں اس میں آپ یہ پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے. جی ٹھیک ہے، یہ دیکھ کے تو اس پہ آپ ہمیں ووٹ دیں. صحیح. لیکن ہمارا جو اگر آپ سمجھ لیں کہ اس کا عنوان ہے وہ ہے اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی بھی بنائیں گے، غیر اسلامی قوانین ختم ہوں گے. اور غیر اسلامی کا جب ہم لفظ لگاتے ہیں نا تو اس سے مراد جاگیرداری کا خاتمہ ہے، اس سے مراد کرپشن کا خاتمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فحاشی یا اس طرح سے جو ایک کلچرل چینجز ہے وہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو آزادی ہے لوگوں کی اس کی حفاظت کی جائے. تو یہ جو ہم اسلامی پاکستان کہہ رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وسعت ہے. ایک جنرل پرسیپشن آتی ہے لوگوں کے دماغ میں، اس کو آپ کیسے ڈسپیل کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ اگر جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں لگتا ہے کہ ہمیں گھروں میں قید کر دیا جائے گا اور سڑکوں پہ نکال کے کوڑے مارے جائیں گے اور کوئی ایسا گھٹن زیادہ ماحول ہو جائے گا کہ مطلب آپ. لیکن میں یعنی بہت دور کی مثال جو ہے وہ بڑی خوبصورت مثالیں خود اسلامی تاریخ کی ہیں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اسلامی ریاست قائم کی، خلافت راشدہ بھی. تو میں ان کی اعلیٰ ترین مثالیں جو ہیں نا جی وہ تو ہماری تاریخ کی امانت ہے اور وہی ہمارے لیے رہنما ہے. لیکن میں قریب سے بھی آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب کراچی کے اندر ہمیں موقع ملا تو ہم نے خوشحالی کی، پل بنائے، کالج بنائے، گراؤنڈ بنائے. ہم نے وہاں پر جو ہے ہسپتال بنائے، ڈسپینسریاں بنائیں. ہم نے وہاں پہ وہ جو اپنا ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ رکھا. تو مطلب ہمارا کنسیپٹ ہے اسلام کا کنسیپٹ خوشحالی ہے، ڈیولپمنٹ. یعنی کہ ایک تو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہیں، وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو. ایک جماعت اسلامی کا، اگر میری یادداشت غلط نہیں ہے، ایک زمانے میں یہ جو الیکشن کا تھا کہ متناسب نمائندگی کا ایک ہوا کرتا تھا. صحیح ہے ٹھیک. کیا آج بھی وہ قائم ہے؟ بالکل. تو اس میں متناسب نمائندگی کے حساب سے کیا صدارتی نظام کے ساتھ وہ زیادہ قریب ہے وہ آئیڈیا؟ اس وقت 107 ملکوں میں متناسب نمائندگی کا نظام ہے اور ان میں سے بیشتر ممالک جو ہیں وہ پارلیمانی ہیں، وہ صدارتی نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ ووٹ پارٹی کو ملے، افراد کو نہ ملے. یعنی اور افراد کی لسٹ جو ہے جو پارٹیاں وہ اپنی پہلے دیں کہ اگر ہماری 50 سیٹیں آئیں گی، 100 آئیں گی، 200 آئیں گی تو یہ ترتیب ہوگی. یہ ہے اس کا. اچھا، اس میں کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتا. اگر پورے ملک میں کوئی آدمی بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دے گا تو اس کا شمار ہوگا، اس کا جماعت اسلامی کا کوئی بندہ جیتے گا اس پر بھی حصہ. بالکل جی. اچھا، پھر ہم نے اس میں یہ کیا کہ قابل قبول بنانے کے لیے پہلے مرحلے پہ
یہ ماڈل لایا جائے کہ کانسٹیچوئنسی کے بھی ووٹ اور پارٹی کے بھی ووٹ ان کے ساتھ طے کیا جائے، یعنی 50% ویلیو پارٹی ووٹ کی ہو، 50% کانسٹیچوئنسی میں ووٹ لینے کی ہو، تاکہ یعنی ایک فارمولا ڈیولپ کر لیا جائے تاکہ کانسٹیچوئنسی مائنس نہ ہو، ورنہ لوگ کہیں گے کتنا فرق پڑ جائے گا جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن میں اگر یہ نظام ہو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا فرق پڑے گا جماعت اسلامی کا۔ اب اس وقت کیا ہے نا کہ ہم اگر ووٹ لیتے ہیں، مثلا 30 لاکھ ووٹ لیتے ہیں تو سیٹیں ہماری 5 آتی ہیں بالفرض، کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ ووٹ سارے ڈیوائیڈڈ ہے، کہیں پہ جیت صرف 5 جگہ پہ رہا ہے نا، باقی جگہ پہ تو باقی 2000 سے ہار گئے، اب وہ ہار رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو وہ 5 کے بجائے 15 سیٹیں، یعنی کہ وہ جو فرض کریں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو 50,000 ووٹ پڑتے ہیں یا 20,000 پڑتے ہیں اور دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو وہ 50,000 یا 20,000 کی نمائندگی تو نہیں ہے وہاں، نہیں ہے اس وقت، لیکن متناسب نمائندگی کے ذریعے ان کی نمائندگی ہو جائے گی، یہ بات ہے۔ تو اس میں صدارتی نظام کے بارے میں کیا سوچ اور رائے ہے؟ ہم نہیں اس کے حق میں، صدارتی نظام آزمایا جا چکا ہے ہمارے ہاں، ویسے تو بعض لوگ تو آزمایا تو پارلیمانی بھی جا چکا ہے، دونوں ہیں، یعنی نقصانات تو دونوں کے ہیں، لیکن اس میں آمریت بننے کے چانس بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، یعنی جو صدارت راجہ صاحب جیسے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جماعت اسلامی کے کو چھوڑ کے، تو ان پارٹیوں میں اس قدر آمریت ہے، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ نون لیگ میں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے علاوہ کوئی آدمی لیڈ کرے گا یا پیپلز پارٹی؟ تو آمریت تو مختلف، لیکن صدارتی نظام میں تو ہم ان کو ہی اور مضبوط کریں گے نا، کہ یہ تو ابھی بھی پارٹی کے اندر کوئی اختلافی رائے نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ انہوں نے ٹکٹ دینے ہوتے ہیں، ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ان کو کوئی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کہیں سیریس ڈیبیٹ ہو تو اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کو ہم نے رکھا ہے کہ اس منشور میں بھی، کہ یہ جو 62-63 ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ کوالٹی والے ہوں، دیانتدار ہوں، سچے ہوں، بہترین ہوں، دین کا بھی علم رکھتے ہوں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں انٹیگریٹی کے لوگ ہوں، اسٹیبلشڈ انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی ہو ان کی۔ اچھا، اب اس کے لیے جو اس وقت میکانزم ہے وہ تو اتنا ہے کہ جب کاغذات نامزدگی آ جاتے ہیں تو وہ پھر جو ریٹرننگ افسر ہے وہ پوچھتا ہے دعائے قنوت سناؤ، اور یہ دعائے قنوت کا کیا تعلق ہے کہ جی آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، اور آتا اس کو خود بھی نہیں ہے دعائے قنوت۔ یہ بھی سنا ہے کہ رٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی نہیں آتی کہ وہ جو بھی سنا دے۔ اچھا، اب یہ نا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اپنے منصوبے کہ یہ ایک مستقل کمیشن قائم کیا جائے جو کوالیفائی کرے، اور وہ ان کے پاس لوگ 1 سال پہلے درخواست دیں کہ جی میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، یہ میرے کریڈنشل ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں کوئی پوری بنائیں، اخبارات میں بھی دیں، ٹی وی پہ بھی دیں کہ یہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں فلاں کانسٹیٹوئنسی سے۔ مثبت منفی آئے گا، جھوٹ بھی آئے گا، لیکن جھوٹ اور سچ کا پھر نکھار کر کے یعنی کہیں اس کا کوئی فرق تو نظر آئے گا۔ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں آپ کے منشور کے مطابق پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ میری مراد ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، پھر ایک غزہ کی صورتحال ہے، اس میں OIC کا ایک رول ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جو چین کے ساتھ بیلنس ہونے ہیں۔ تو اس میں جماعت اسلامی ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ جی ہمیں غلام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اس وقت امریکہ کے غلام ہیں، ان کی پالیسیوں کے غلام ہیں۔ اب چین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، بہت یعنی باہمی مفادات کا ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ہمیں اس طرح سے نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ بھی تعلقات کو، ان کی عزت کریں، احترام کریں، معاہدے کریں، ان سے امپورٹ کریں، ان کو ایکسپورٹ کریں،
یعنی وہ ٹریڈ کا بیلنس ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. یہ جو سی پیک یعنی کہ 300 کی چیز منگا لی اور 50 کی بیچی. جی جب مطلب ہم سبزیاں بھیج سکتے ہیں، پھل بھیج سکتے ہیں، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم چین کے ساتھ اچھے تعلقات. اس کے بعد بھارت کے ساتھ ہمارا ایشو ہے کشمیر کا. کشمیر پہ کمپرومائز کر کے بھارت کے ساتھ امن کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن وہ تو انہوں نے اس کو مطلب 370 نہیں، وہ 370 میں نکالے یا اس میں اپنے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن اس کا جھگڑا تو عالمی سطح کا ہے نا. یہ کانسٹیٹیوشن کا تو نہیں ہے، ہم نے بھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 75 سال میں. اب یہ تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، یہ تو مطلب اب ریت میں سر دینے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر کچھ کرے گا یا شرم کھا کے انڈیا خود کرے گا، یہ تو سوال یہ ہے نا کہ آپ کتنی قوت ہے آپ میں. اگر ایسٹ تیمور پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو سکتا ہے، جنوبی سوڈان پہ ہو سکتا ہے، کوسووا پہ ہو سکتا ہے، تو کشمیر پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پاکستان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہی ہے نا کہ جی ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے. ہم صرف اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کشمیر کی پالیسی پہ بیانات دیتے ہیں، عالمی سطح پہ وہ کوشش نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. یعنی یہ نا کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہماری اپنی کوئی کمزوری خامی ہے اس کے اندر. ہماری کمزوری ہے نا، تو تبھی نا ہم وکیل ہیں ان کے. تو وکیل کا کام تو اصل جو کلائنٹ ہے اس سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. کیس تو اس نے جتوانا ہے نا. جب کیس وہاں مظلوم کشمیری بیچارے تو قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے وقت کے مطابق اپنی گھڑیوں کے وقت بھی رکھ رہے ہیں. وہ پاکستان کرکٹ جیت جائے تو ہم سے پہلے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اب تو ان کے بچوں کو بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ، اور اپنا یوم آزادی جو ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو. تو وہ اور کیا کریں؟ ہم اپنی کمزوریاں، ہم نے صرف جو ہے نا جی وہ ایک طرح کے بیانات چھپے ہوئے ہماری وزارت خارجہ میں پڑے ہوتے ہیں، اور کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہم اخلاقی تعین کریں گے. 2-4 الفاظ ہر کوئی. امریکی سفیر جب جا کے تمام پارٹیوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں تو جماعت اسلامی والوں کو کیوں نہیں ملتے؟ پہلے تو ہمیں اس ملنے پہ یہ اعتراض ہے نا، کیوں ملے؟ چلے میں تو برابری کے سلوک کی بات کر رہا ہوں. دیکھ نا بھائی، یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ امریکن سفیر کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دی جائے؟ کوئی بھی سفیر ہو وہ اس ملک کی وزارت خارجہ سے پوچھ کے وہاں پہ ایکٹیویٹی کرتا ہے. ہم سے پوچھ کے تو کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن میں نے پہلے جو غلامی کا لفظ استعمال کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ بھائی ہمیں غلام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایوب خان نے کتاب لکھ دی. انہیں اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ وہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، تو جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب یہ افغانستان میں روسی فوجیں نکل گئی نا تو اس کے فوری بعد ایک اور جنگ کا اعلان کیا گیا. نیٹو کی فوج قائم رکھنی تھی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا، اب دنیا کو سبز خطرہ ہے. اچانک انہیں نظر آ گیا. رچرڈ ڈکسن نے اس وقت کہا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے. یہ پولیٹیکل اسلام کا لفظ انہوں نے. پھر اسی وقت سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب دی کلیش آف سیولائزیشن، تو وہ کلیش انہوں نے کہا کہ جی کلیش تو ہمارا ہے ہی، اسلام ہیز بلڈی بارڈر، اسلام اور بالکل، اور یہ تو ریاست ہے، یہ تو دنیا پہ قبضہ کرنے کا دین ہے وغیرہ. اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہماری تہذیب کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے یا کسی حد تک چینی تہذیب ہے. اچھا اس کے ساتھ فوکویاما کی دی اینڈ آف ہسٹری انہوں نے مکا لیا نا جی، کمی مک گیا، اب تو ہم ہیں. اچھا وہ فوکویاما نے بعد میں آ کے کہا کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہنے کا کہ اینڈ آف ہسٹری از دی یعنی اینڈ گول آف ہسٹری. انہوں نے لیکن ایک ذہنیت ہے نا، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یا آپ غزہ میں دیکھ لیں تہذیب کے نمائندے کتنے
درندے بنے ہوئے ہیں، وحشی بنے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کیا حل ہوگا اس کا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو ہم ذرا یہ سمجھیں کہ دنیا میں یہ جو ایک جنیوا کنونشن یہ جھوٹ تھا. آپ نے طے کیا کہ ہسپتالوں پہ کب بھی جنگ ہوتی رہے ہسپتال پروٹیکٹ ہوں گے، نہیں ہوئے. ایمبولینس گاڑیاں ان کی پروٹیکشن ہوگی، 80 تو ریڈ کراس کے لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں پہ، وہ مارے جا چکا ہے، صحافی مارے جا چکے ہیں، میڈیا والے مارے جا چکے ہیں، Indiscriminate. جی ہاں. اب یہ نا کہ یہ دنیا نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ مسلمانوں کی طرف سے معمولی سی بھی کوئی چیز ہونا تو ہم دہشت گرد ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کیسے نپیڑیں اس بات؟ بھئی اس کا حل تو یہی ہے کہ جو ناجائز ریاست تھی نا اس کا خاتمہ ہو، جو 47 میں تھے وہاں پہ پہنچایا جائے. اگر یہ نہ ہو، 2 ریاستی تو پھر ایک جھگڑا ہے نا یہ مستقل بنیادوں پہ. اس پہ یورپ میں بن رہی تھی یہ ریاست ہے تو یورپ نے ادھر ہلری کلنٹن صاحبہ نے ابھی اپنے ایک ٹاک میں، گفتگو میں کہیں فرمایا کہ جی سن 2000 میں یاسر عرفات صاحب جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے اس پلان سے کہ 97% جو ہے علاقہ جو ہے 47 والا واپس دے دیا جائے. مجھے سمجھ نہیں آئی. ہم یعنی یاسر عرفات کو اس طرح سے مسئلہ فلسطین کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ تو بات جھوٹ ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ اس پہ مان رہے ہیں تو یاسر عرفات نے کیوں نہیں ماننا. یہ بالکل ایک ایسی غلط بات ہے. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے کہ انہیں یاسر عرفات صاحب کے ساتھ کیا اس میں آپ ان کو نمائندگی کو نہیں، مطلب یہ تھا نا کہ جی وہ معاہدوں پہ آ گئے نا، اور معاہدوں پہ اب وہ اوسلو معاہدہ جو ہے اس کی اوسلو معاہدہ پھر پیچھے ہٹنا پڑا نا، یعنی بہت زیادہ چیزوں پہ وہاں تو بلف ہو گیا نا ان کے ساتھ. آپ فلسطینی اتھارٹی پہ مان گئے، یعنی وہاں ریاست کی بات ہے. آپ ایک جس طرح جہاں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ایک اتھارٹی پہ وہ تو ناروے کے جو وہاں پہ وہ منسٹر ڈیفینس منسٹر بعد میں ہم نے ان کا سنا، وہ کہتے ہیں ہم تو جب یہ مان کے چلے گئے تو ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعی مان گئے اس بات کی. مان کے دیا، بالکل یہی ہے. یہی جو یعنی مشرف نے جہاں کیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسے ہی رکھا تھا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو سب چیزیں مان گئے. تو مطلب یہ تھا نا کہ یہی پھر وہ ہے نا، حماس کو وہاں پہ تائید حاصل ہے عوام کی. اس نے 2006 میں ووٹ لیے ہیں، ووٹوں سے کامیاب ہوئی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ جی مطلب وہ کوئی جذباتی پوائنٹ ہے. وہاں کے نوجوان جو وہیں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ جوان چڑھا، اس کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہے نا کہ دنیا میں میرا کوئی پاسپورٹ نہیں، میری کوئی نیشنلٹی نہیں، میرا کوئی ملک نہیں، مجھے تو بہت بڑی ایک ہے. اور ان کا ملک تھا اور نہیں رہا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ملک نہیں تھا، کوئی نیا نہیں بنا. نیا تو اسرائیل بنا ہے، فلسطین تو صدیوں سے تھا وہاں، اور وہ اب اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس کا نام و نشان مٹ گیا، ہمارے سامنے ہوا یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب آگے بڑھنے کا تو کوئی راستہ دیکھنا ہی ہے نا. کوئی امریکیوں کے ساتھ بھی مذاکرات چاہیے، کچھ ان کے ساتھ ڈائلاگ چاہیے، کوئی انڈرسٹینڈنگ چاہیے، کچھ جنگ بندی چاہیے نا. یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ادھر بم گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں. ابھی کس سے لڑائی کر رہے ہو؟ لڑائی تو فوجوں کی ہوتی ہے. تم حماس کا مقابلہ کرنے کے بجائے تم معصوم بچوں کا مقابلہ کر رہے ہو، عورتوں کا، مریضوں کا، ہسپتالوں کا. تو کبھی دیکھا نہ سنا ویسے. یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ہم بھارت کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تو ہم نے بھی ان کی ایئرپورٹوں پہ بمباری کی، انہوں نے بھی ہمارے اوپر کی.